اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں آج جو آپ لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے روحانی سکون، کہ ہم لوگوں کو روحانی سکون کس چیز سے ملتا ہے۔ آج کل کے لوگوں کو روحانی سکون سانگ، میوزک اور فحش باتوں سے ملتا ہے۔ کسی لڑکے یا لڑکی کے ساتھ کچھ برا ہو گیا تو اپنے قلب کو، اپنے دل کو سکون دینے کے لیے سانگ سنتے ہیں۔ جیسا کہ آج کل کے نوجوانوں میں پیار، محبت بہت زیادہ پایا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایج ہی ایسی ہے جس کے اندر نوجوان نسل اپنی نفس پر قابو نہیں رکھ پاتی اور برائی کو اپنا لیتی ہے اور برائی کے کاموں میں لگ جاتی ہے۔ جیسا کہ جب لڑکا یا لڑکی اپنی نوجوانی میں پہنچتے ہیں تو سانگ سے بہت زیادہ لگاؤ لگا لیتے ہیں، اس ہی وجہ سے قرآن سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے جو قرآن کی تعلیمات سے دور ہو جاتے ہیں۔ جب ہمارے نوجوانوں کو کسی نامحرم سے محبت ہونے لگتی ہے تو بس میوزک اور سانگ سننے لگ جاتے ہیں، اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہر سانگ انہی پر لکھا ہو، ہر سانگ کے جو لیرکس ہیں، جو گانوں کے الفاظ ہیں، انہی پر فکس ہو رہے ہوں۔ اور جب ان کا بریک اپ ہوتا ہے، جو کہ آج کل کا معمول بنا ہوا ہے، تو جب بھی ہماری نوجوان نسل سیٹ اسٹیٹس لگا کر رات کی تاریکی میں کمرے میں اندھیرا کر کے سیڈ سانگ وغیرہ سننے لگ جاتے ہیں۔ افسوس، کتنے افسوس کی بات ہے، آج کل کے نوجوانوں نے اپنے قلب کا سکون گانے، میوزک کو بنایا۔ جن لوگوں نے سانگس، میوزک کو سننا اپنی عادت بنا رکھی ہے، ان لوگوں کو میں ایک حدیث سنانا چاہوں گا، جو کہ صحیح بخاری کی بالکل صحیح حدیث ہے۔ اس کا نمبر 5590 ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں ایسے برے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو گانا بجانے کو حلال سمجھیں گے۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا قول ہے، کیا فعل ہے، کیا مطلب کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ گانا بجانا ہم امت میں، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں عام ہو جائے گا، وہ گانے بجانے کو حلال سمجھیں گے، ان کو گناہ کر کے یہ گناہ ہی نہیں لگے گا۔ مسلمانوں، چھوڑ دو اس گناہ کو، یہ گناہ کوئی چھوٹا نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ میرے نبی نے کیا فرمایا، وہ برے لوگ ہیں جو گانا سنتے ہیں، تو پلیز گانے کو چھوڑ دیجئے۔ اٹھو مسلمانوں، چھوڑو ان سب فضول چیزوں کو، اللہ کی راہ میں نکل کر تو دیکھو، کوشش کر کے تو دیکھو اللہ کیسے تمہارے لیے آسانیاں بنائے گا۔ کوشش تو کرو ان چیزوں کو چھوڑنے کی، اپنے قلب کو، اپنے دل کو سکون دینے کے لیے، روحانی سکون کے لیے گانوں سے نہیں، تلاوت سے کام لو، تلاوت سنو، اس کو سننا اپنا شوق بنا لو، اور اس کے سننے سے نیکیاں بھی ملے گی اور انشاءاللہ آپ کو سیدھی راہ بھی ملے گی۔ سانگ سننے کی عادت، جو ہیبٹ انسان کی بنتی ہے، وہ زیادہ تر نوجوانی میں بنتی ہے، کہ جب اس کو مطلب نامحرم سے، کسی نامحرم سے محبت ہونے لگتی ہے، یا تو پھر اس کا بریک اپ ہوتا ہے، تو بس اس کا سانگ سے لگاؤ ہو جاتا ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو یہی کہنا چاہوں گا، جن لوگوں کے بریک اپ وغیرہ ہو چکے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر و بھلائی کرنا چاہتا ہے، اسے بیماری کی تکالیف اور دیگر مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو مشکل اور آسانی دینے والا صرف اور صرف میرے اللہ کے ہاتھ میں۔ تو برائے مہربانی، جو آپ کے ساتھ ہو چکا ہے، یا بھی آپ کس ایج میں ہیں، تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ اپنا دل صرف اور صرف اللہ سے لگائیں، اللہ کی محبت میں مبتلا رکھیں اپنے دل کو۔ گانے وغیرہ چھوڑیں، یہ سب فضول چیزیں، صرف اور صرف اپنے دل میں اپنے رب کو بسائیے، اپنے رب کی جو قرآن پاک کی تلاوت ہے اس سے دل اور جان سے سنیے، اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریے۔ میں جانتا ہوں نوجوانی کی ایج اتنی آسانی نہیں ہوتی ہے کہ انسان ہر گناہ کو اتنا آرام سے چھوڑ دے، اس لیے تو صحیح بخاری ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے، جو کہ صحیح بخاری کی بالکل صحیح حدیث ہے، جس کا نمبر 6806، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 آدمی ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے نیچے سایہ دے گا، جبکہ اس کے عرش کے سایہ کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک کون ہے؟ سنیے، نوجوان جس نے اللہ کی عبادت میں جوانی پائی، اور دوسرا وہ ہے ایسا شخص جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ اور یاد رکھیے گا، ہمیں ایک اور حدیث سے ملتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس کا نمبر 2864 ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سورج مخلوق کے بہت نزدیک آ جائے گی، حتیٰ کہ ان سے 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ اب آپ دیکھ لیں، سورج صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا کن لوگوں کو؟ نوجوان لوگوں کو، جنہوں نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری، اللہ کو رضامندی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے گزاری۔
تو نوجوانی کی جو ایج ہے یہ واقعی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے، بہت مشکل ہوتی ہے اس کو گزارنا. تو کوشش کریے کہ اللہ پاک کے لیے گزارے. اللہ پاک کا جو دین ہے جو ہمارے تک آ چکا ہے تو اس ہی کے مطابق اپنے آپ کو چلائیے. یہ سانگس میوزک وغیرہ کو چھوڑیے. کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم ابھی تو اپنی لائف انجوائے کر لیتے ہیں، یعنی کہ آفٹر جب ہماری ینگ ایج گزر جائے گی پھر ہم عبادت کر لیں گے. تو یاد رکھیے گا بڑھاپے میں تو شیر بھی شکار کرنا چھوڑ دیتا ہے. تو ایسی عبادت کو اللہ کو آپ کی ضرورت نہیں ہے جو کہ آپ پہلے اپنی منمانی چلائیں، خوب اپنے دل کو راحت پہنچائیں اپنی مرضی کے مطابق. تو ایسا نہ کریں. جوانی ہی اللہ پاک چاہتے ہیں، اور جنت میں جو آپ کو ایج دی جائے گی وہ آپ کی جوانی کی ہی ایج ہوگی. تو اس لیے اپنی جوانی اپنے رب کے اور رضامندی کے لیے گزار دیجیے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھرپور کوشش کیجیے. ایک قدم بڑھاؤ، بس ایک چھوٹا سا قدم، اور پھر دیکھو اللہ کیسے ہاتھ تھامتا ہے. میں جانتا ہوں یہ سب چھوڑنا مشکل ہے، آسان نہیں ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے دعا کرو اللہ سے کہ اللہ مجھے اس برائی سے دور کر دیجیے، اور اس سے مانگو، سچے دل سے مانگو. پھر دیکھو وہ کیسے آسان کر دے گا اس میوزک کو چھوڑنا. اور چھوٹے چھوٹے اسٹیپ لے کر اسے چھوڑنے کی کوشش کرو. جیسے ہی میوزک سننے کا دل چاہے تو کوئی نعت لگا لو، کوئی تلاوت لگا لو، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ اس میں میوزک نہ ہو. نعتوں کا انتخاب بھی بہت سوچ سمجھ کر کرو، اور بہترین تو پھر تلاوت سننا ہی ہے. اور اس کی وجہ سے تمہارا دل بھی نرم ہوگا اور وہ تمہیں اور اچھائی کی طرف بھی اکسائے گا. کوشش کرو، ایک بار چھوڑ کر دیکھو، کچھ ناممکن نہیں ہے، سب آسان ہو جائے گا. اللہ سے مانگو، اور اگر ایک بار میں یہ نہ ہو سکے تو اگلی بار دوبارہ کوشش کرو. اگر دوبارہ فیل ہو جاؤ تو پھر دوبارہ کوشش کرو، لیکن ہمت نہ ہارو اور کوشش کرتے رہو. اللہ ہم سب کے لیے یہ کرنا آسان کرے انشاءاللہ، آمین. آخر میں ایک قرآن پاک کی آیات سنانا چاہوں گا جس سے ہمارے ایمان اور مضبوط ہو جائیں، اور ہم اس سانگس اور جو فحش باتیں اور جو ہم غلط کام کرتے ہیں وہ ہمیں چھوڑنے میں مدد دے گا. کیونکہ قرآن پاک ہمیں بہت ہیلپ کرتا ہے ہماری جو پریکٹیکل لائف ہے اس میں ہم اچھے سے زندگی گزار سکیں اور گناہوں کو چھوڑ دیں. اور سارے جو گناہ ہم کرتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو وہ گناہ چھوڑنے کی توفیق دے. وہ آیات یہ سورہ آل عمران کی آیات نمبر 92، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے ہرگز بھلائی نہ پاؤ گے. جو چیز آپ کو پسند ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کر دو. جو چیز سننا، جو چیز کرنا آپ کو پسند ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہ غلط بھی ہے تو اسے چھوڑ دو اللہ کے لیے. صرف اللہ کے لیے چھوڑو اور اللہ کو راضی کرنا اپنا مقصد بنا لو. اللہ پاک ہم سب کو سیدھی راہ پر چلائے اور یہ سانگ سننے سے بچائے، اور جو گناہ ہے اللہ پاک ہمیں ان سے بچائے، آمین ثم آمین. اور بات اچھی لگے اور سمجھ میں آئے تو سبسکرائب بھی کر لیے گا، کیونکہ جب بھی نیکسٹ ٹائم میں کوئی اچھی بات نیو ویڈیو ڈالوں تو وہ آپ لوگوں تک پہنچ سکے، اور آپ لوگ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو میری حدیث سنے وہ آگے تک لوگوں کو پہنچاؤ. تو اسے میں نے حدیث اور قرآن پاک کی آیات بتائی ہیں اور گناہوں سے کیسے بچنا ہے وہ بتایا. تو اللہ پاک ہم سب کو سیدھی راہ پر چلائے. تو اس لیے اس بات کو شیئر کریے، اور اگر ویڈیو اور بات سمجھ میں اچھی لگے تو ویڈیو کو لازماً لائک کر لیے گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.